اسم اعظم کا میں چلہ صرف 3 روز کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں نہ کسی قسم کی پرہیز ہے، نہ ہی کسی قسم کا ڈر ہے، نہ ہی کسی قسم کی پرہیز ترک جلالی ہے، نہ ہی جمالی ہے۔ اگر آپ 3 روز کے اندر اس کی نیت یوں کرنی ہے کہ زہری حاضری نہیں، آپ نے اس کی نیت یوں کرنی ہے کہ اس کی روحانیت کے ساتھ ساتھ اس کی حاضری مجھے مل جائے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے فلاں صاحب سے اس کی اجازت لے کر عمل کیا 3 روز کے اندر، کرنے کے بعد اب جب مجھے کوئی حاجت ہوتی، کوئی مشکل ہوتی، کسی قسم کی پرابلم ہوتی، کسی مسئلے کو آسان کرنا ہوتا، تو میں اس کو 3 دن کے لیے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے میں اس کی نیت کرتا، اور رات کو خواب کے اندر اس کا جو موکل ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے، وہ مجھے خواب کے اندر آ کے اس نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آ کر اس نے مجھے بشارت دی کہ تمہارا کام ہو گیا۔ اور جیسے جس کام کا میں ارادہ کرتا، جس کام کی میں نیت کرتا، تو وہ آسانی کے ساتھ میرا کام ہو جاتا۔ اتنا آسان ہے۔ اس میں حاضری کی نیت اگر آپ کریں گے تو اکثر لوگ اس میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو شرائط و ضوابط ہیں ان کو وہ مد نظر نہیں رکھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے اس اعظم کا چلہ آپ نے 3 روز کا کرنا ہے۔ 3 روز کے اندر آپ کی کیفیات بدل جائے گی اور آپ کا ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے، مثال کے طور پر فلاں مشکل ہے، کام نہیں ہو رہا، حل ہو جائے گی۔ میرا فلاں کام ہے، قرضے کی وجہ سے قرض نہیں مل رہا، قرض مل جائے گا۔ فلاں بیمار ہے، بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی سفر کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے، بندش کا معاملہ ہے، میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور جھگڑے کا معاملہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 100% کام ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا لازمی ہے، بلکہ غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد کپڑے نئے پہن لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اچھی سے اچھی خوشبو لگانی ہے، جس کی خوشبو بہت اچھی ہو۔ لگانے کے بعد آپ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے، نیت ظاہری حاضری کی نہیں کرنی۔ کرنے کے بعد آپ نے 3 روز کا اس کا چلہ کر لیں۔ اب 3 روز کا اس کا چلہ کرنے کے بعد اب آپ اس کے مکمل عامل بن چکی ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے چلہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہوگا، لیکن پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا جس طرح آپ نے 3 روز کا چلہ کیا، یعنی کہ کپڑے پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائی ہو اور جسم پاک ہو، باوضو ہو کے ہر طریقے سے اپنے دل و دماغ سے ہر قسم کے وہم و گمان سے نکل کر، ہر قسم کی پریشانی سے نکل کر یکجا ہو کر آپ نے اس اعظم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے چکر، کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کی ایسا وسوسہ آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یک زبان ہو کر اور پختگی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہمیشہ اس کی روحانیت آپ کے پاس رہے گی۔ اور ساتھ انشاءاللہ جو کام آپ کرنا چاہیں گے اس کا ارادہ کریں گے، میرے رب کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے، اس کی بشارت آپ کو خواب میں بھی ملے گی اور وہ آپ کا کام مکمل طور پر ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کام جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔